اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو کسی بندے کو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے، خیر دکھانے کا ذریعہ بنے، اس کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ آپ سوچیں، ایک بندے کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور آپ کوئی ایسا عمل اسے بتا دیں، مسنون عمل قرآن و سنت سے، اس کی زندگی کے کانٹے دور ہو جائیں۔ ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کے راستے سے کانٹا اٹھائے گا، اللہ قیامت کے دن کانٹے کو زبان عطا فرمائے، اور یہ کانٹا اس بندے کے ہاتھ میں گواہی دے گا اور اللہ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ بنے گا۔ تو جس کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور اس کے لیے کوئی بندہ جو ہے راحت کا ذریعہ بن جائے، تو کیا خیال ہے؟ ایسے عمل بتائیں جو آپ نے آزمائے ہوں یا آپ نے سنے ہوں اور اس سے پھر آپ کو فائدہ ہوا ہو اور اس سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، اور آپ تین، اور ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ ادھر کون بتائے گا؟ لیکن اس وقت مجھ سے سوال نہ کیجیے گا، ایک درخواست ہے کہ جی میں فلاں سے آیا ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرے پہلی درخواست کو سمجھ لیجیے۔ اس وقت تو صرف یہ درخواست ہے کہ آپ نے کسی عمل کو آزمایا، اس کا فائدہ پایا، وہ بتا دیجیے۔ ہاں جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سال حضرت صاحب کا درس سنا تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ رات تہجد کے نوافل اور اللہ رب العزت کے حضور درخواست، جو کہ خانہ والی کاپی میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھ کے اللہ کے حضور ہر نام کے عوض ایک درخواست پیش کی جائے کہ اللہ میرا یہ کام کر دیجیے، اور اس میں بہت سی ایسے مسائل تھے کہ جس میں کچھ قرض کا مسئلہ تھا، کچھ اور پریشانی تھی، اور اس کے علاوہ ایک ہر فرض نماز کے بعد انمول خزانے کا عمل۔ تو اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے الحمدللہ کہ اس چیز سے بہت فائدہ ہوا، الحمدللہ قرض کا بوجھ کافی حد تک دور ہوا، بہت سی پریشانیاں دور ہوئی الحمدللہ۔ عمر امجد میرا نام ہے، حیدرآباد سے آیا ہوں۔ حضرت جی آپ نے ہمیں دو قسم کے اعمال دیے تھے، پہلے نمبر پہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص والا عمل دیا تھا، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے عمل دیا تھا سورۃ فاتحہ کا عمل، جمعے رات کو 70 بار پڑھنا ہے، جمعے والے دن 60، روزانہ 10 دفعہ کام کرنا ہے۔ تو حضرت جی اس کا سب سے پہلے تو پہلا مطلب کہ شکر اللہ پاک ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کامل یقین نصیب عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت جی میں نے لاسٹ جمعرات والے دن یہاں پہ تسبیح خانے کے اندر سب سے پہلے میں نے ایک خط جمع کروایا جو آپ کے لیے جواب دیا تھا۔ عموماً لوگوں کا 3 ماہ تک خط واپس نہیں آتا جواب آ کے۔ اس وظیفے کے مدد سے اللہ پاک نے ایسی رحمت کی کہ 7 دن کے اندر مجھے خط میرے گھر واپس ملا، جوابی خط کے ساتھ، سب سے پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ مجھے یہ عمال کا 1 سال ہو گیا ہے، اور میری سسٹر کا 7 سال سے ہم رشتے دیکھ رہے تھے، کم و بیش ہم نے تقریباً 150 کے قریب رشتے دیکھے ہیں۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، خاموشی سے واپس چلے جاتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ہم پہ ایسی رحمت کی، لاسٹ ہی ویک اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت پیارا اور اچھا رشتہ دکھایا، جس میں اللہ پاک نے انہوں نے ہمارے پہ رحمت کی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں سہارا دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے ہم پہ بہت کرم کیا اور انہوں نے ہاں کر دی ہے، اور اگلے ہی ماہ وہ رسم کرنا چاہتے ہیں۔ بس آپ کی دعا چاہیے کہ اللہ پاک ہم پہ رحمت کرے، ٹھیک ہے، ہمیں وسائل کی کمی ہے، اللہ پاک اپنی غیب سے مدد کرے۔ آپ نے حج پہ جانا ہے، ہماری لیے خاص دعا کیجیے گا۔ اور بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے، مجھے 8-10 سال سے السر ہے، تو اس کے لیے میں نے بڑی ٹریٹمنٹ کی، اس کے لیے اس کا علاج صحیح سے کامیاب نہیں ہوا، تو مجھے کسی نے کہا کہ تیسرا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ مجھے پڑھتے ہوئے 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں، تو اس سے بڑی تکلیف بھی یعنی کہ چلے گی۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ میرے السر ہے انتڑیوں کا، وہ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی الحمدللہ۔ ٹھیک
تیسرے کلمے سے، اور اس کے پڑھنے سے میرا وہ وزن تھا پہلے 60 کلو، ماشاءاللہ میرا وزن 85 اور 90 کے قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ قریب نہ ہو، مائک قریب کریں۔ حضرت میرا نام ناصر خان ہے، ملاقہ سے تعلق ہوتا ہوں۔ آپ کے لیے آپ سے اپائنٹمنٹ لینا تھا، تو اپائنٹمنٹ تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، یہاں ہر کسی کو پتہ ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جو ہے نا 2 رکعت والی نفل آپ نے بتائے تھے، آپ کی سیریز پر آپ کے درس سنتا تھا، اس میں آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی جو 2 نفل ہے وہ میں نے ادا کی اس کے لیے، اور دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس کی برکت سے جو ہے نا اس دن یعنی جب ہم اپائنٹمنٹ لے رہے تھے تو ٹائم 5 بجے سے 6 بجے تک کرا دیا گیا، پھر 6 بجے سے بھی ٹائم بڑھا تو مجھے 7:45 بجے 7:45 یا 7:45 بجے اللہ کبھی بھی معاف فرمائے مجھے جو ہے نا اپائنٹمنٹ مل گئی۔ مجھے اس دن جتنی خوشی ملی زندگی کی میری سب سے بڑی خوشی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے پاس یہاں پر آنے کے لیے کچھ خرچہ وغیرہ نہیں تھا، اس کے لیے جو ہے نا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اللہم ربنا انزل علینا، وہ میں نے جو نا کئی بار میں نے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میرے غیب سے مدد فرمائی اور میں یہاں پر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ صرف ایک بات جو حضرت صاحب نے کہی کہ کراچی کے اندر کوئی شخص اکبری کے نام سے یا طارق محمود کے نام سے کچھ اس طرح کا کوئی پروگرام کر رہا ہے، تو ایک خطرہ میرے دل میں ایسا آیا کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے کوئی سلسلہ کریں، تو یہ تو کاروبار رقابت کے لحاظ سے کوئی بڑا آسانیہ نہ پیش آ جائے۔ بس یہی بات کہنی تھی۔ السلام علیکم۔ یہ تو کہہ رہا ہوں یہاں سے یا سلام پڑھیں، یہ تو کہہ رہا ہوں یہاں سے یا سلام حفاظت والے اعمال سارے کریں، بس یہی حفاظت والا عمل ہے بھائی۔ ظاہری طور پہ بس یہی رسالے میں لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت میں۔ اور بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے سورہ یاسین کا طریقہ بتایا تھا کہ اول آخر درود شریف 3 بار اور 3 مرتبہ سورہ یاسین اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی آیت یعنی یاسین جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 59ویں آیت سلام قول من رب الرحیم وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سے پہلے سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو الحمدللہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے قرض لیا ہوا تھا، کافی عرصے سے دے نہیں تھے رہے، اور بڑی پریشانی ہوئی۔ والد صاحب کو 5 جگہ سے اور قرض اٹھا کے آگے اپنا سلسلہ چلانا پڑا، بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی ہمارے لیے 3 مہینے سے۔ وہ یہ کہ اس وظیفے کو 21 مرتبہ کیا، یعنی 21 دن لبوں نے لگاتار کیا، تو الحمدللہ وہ ہمیں رقم واپس آئی، اور ان کو جن سے لینے تھے ہم نے پیسے تو وہ تقریباً انہوں نے اپنی 2 ایکڑ زمین بھی بیچی۔ ان کو اتنی وہ پریشانی مانی، انہوں نے 2 ایکڑ زمین بیچ کے انہوں نے ہمارا قرضہ اتارا۔ اس کے بعد یہی وظیفہ میں نے اپنے لیے بھی اتمایا تھا۔ میرے ڈاکومنٹ کا کچھ مسئلہ تھا، تو وہ میرے یعنی ڈاکومنٹ کا نا کہیں پہ رکے ہوئے تھے، میں نے اس کو اپلائی کرنے کے لیے 2 دن صرف یہ عمل کیا، تیسرے دن مجھے ڈاکومنٹ مل گیا۔ اس کے علاوہ مجھے ڈرائیونگ لائسنس کا پرابلم تھا، 3 یا 4 مرتبہ ریجیکٹ ہوا تھا، میں بار بار وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے، وہ غلطی ہو جاتی تھی وہاں پہ جا کے اچانک۔ تو پہلے میرے ذہن میں یہی تھا کہ نہیں ہو جائے گا، میں نے بڑی سیکھ لی ہے ڈرائیونگ، کر لوں گا، لیکن پھر تیسری مرتبہ یہی ذہن میں آیا کہ اعمال کی کمی ہے، اعمال کیے جائیں تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ لائسنس بھی دے گا۔ اس دن یہی میں نے عمل کیا، اور ساتھ سورہ فاتحہ والا عمل کیا، تو سورہ فاتحہ 1 بار اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آخر میں اور شروع میں درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو یہ عمل بھی کیا ساتھ۔ تو الحمدللہ جیسے ہی میں گیا تو ادھر کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے چند ایک کو ملا جن میں سے میں بھی تھا ایک،
اس کے علاوہ جو آیت ہے کہ ربنا ظلمنا اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. یہ آیت جو ہے وہ میں الحمدللہ کافی عرصے سے نماز میں پڑھتا ہوں. اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دل کی خوراک حاصل ہوتی ہے. کافی فرق پڑا ہے اس سے الحمدللہ. السلام علیکم. حضرت میں تقریباً 1.5 ایئر سے آپ کا مرید ہوں اور آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ, اس کے بعد الحمد شریف 3 دفعہ, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو شریف 3 دفعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ, درود شریف 3 دفعہ. اور اس کی برکت سے الحمدللہ میری کیفیت چینج ہوگی. کافی میں پرابلم میں تھا اور اس کے بعد مجھ پہ یہ فائٹ ہو گئی تھی گاؤں میں, تو سیاسی بیس پہ یہ نون لیگ والوں نے مجھ پہ کیس کرا دیا تھا. تو 14 اگست کو میں جیل گیا. تو جیل میں میرے بھائی نے مجھے وہ میگزین دیا تھا آپ کا فکری رسالہ, تو اس میں لکھا تھا الکہار کا ذکر کہ یہ کوئی بھی ٹینشن ہو تو دل سے دماغ کو اور دل پہ رکھ کے جو آپ کو پرابلم ہو تو صبر کر الکہار اور دل کے ساتھ پڑھیں. تو میں نے وہ بڑا سانس بند کر کے تو تقریباً 5 دن میں جیل میں رات 6ویں دن وہ میگزین مجھے ملا تھا. تقریباً صبح میں نے ورد کیا تھا یہ تقریباً 1 گھنٹہ یا ½ این آور. تو اس کے بعد آفٹر نون کو مجھے پتہ چلا کہ وہ کہتا ہے کہ شاید محمود محمد بھی آپ کی رہائی ہو گئی ہے. تو مجھے بلیو نہیں ہو رہا تھا, یقین نہیں کر رہا تھا. کہ میں نے کہا میرا تو دہشت گردی کا انہوں نے کیس بنایا ہوا ہے اور میری تو اتنی دفعہ لگی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے سوچا ایسے مذاق کر رہا ہے. تو جب میں باہر نکلا تب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ, پھر مجھے یقین آیا کہ جو آپ کا وظیفہ تھا الکہار وہ واقعی اسی کی بدولت یہ سب کچھ ہوا ہے. تو پھر ادھر آ کر میں آپ کے ہاتھ پہ مرشد کی بیعت لی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں. تو پھر آپ نے مجھے انمول خزانے کا وظیفہ دیا. چلو انمول خزانے سے فائدہ ہوا پھر آپ کو؟ جی جی. اچھا اللہ مبارک کرے. اور بتائیں جی. السلام علیکم, میرا نام محمد اسلان ہے, میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. تو حضرت صاحب نے تقریباً 3-4 دس پہلے 2 نفل والی بات بتائی تھی کہ جو جگہ آپ نے لینی ہو اس جگہ جا کے نفل پڑھا کریں. تو ریسنٹلی میں نے جاب کے لیے جاب ڈھونڈ رہا تھا, تو میرا انٹرویو ہوا شاہین کمپلیکس میں. تو فرسٹ انٹرویو میں مجھے یاد نہیں رہا, سیکنڈ انٹرویو کی مجھے دوبارہ کال آئی. تو میں ادھر مطلب سیکنڈ انٹرویو کے بعد 2 نفل اس کمپلیکس میں پڑھ کے آیا تھا کہ اللہ کرے میری جاب ہو جائے. تو ادھر میری جاب ہو گئی. اللہ پاک نے بعض بندوں کو یہ نعمت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نفع کو اپنی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ امت کے لیے پھیلاتے ہیں. اور یہ نفع وہ ہے جو مخلوق کو اللہ سے مانگنے والا بناتا ہے, مصلی والا بناتا ہے, دعا والا بناتا ہے, غیر اللہ سے بچا کے ایک در والا بناتا ہے, 100 در سے بچاتا ہے. آپ خوش قسمت ہیں, آپ اللہ کے بندوں کو ان راہوں پہ لگانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. آخری 3 بندے اور کون بتائیں گے؟ صرف 3 آدمی بتائیں, بس جن 3 نے ہاتھ کھڑا کیا ان سے کر دیں, باقی پھر آئندہ انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام محمد فاروق ہے. لاسٹ جمعرات حکیم صاحب نے ایک فارمولا بتایا تھا کہ اگر آندھی طوفان کی طرف ہاتھ سے کلمہ لکھو گے تو آندھی طوفان رک جائے گی. تو کوئی 2-3 دن پہلے ہم قربانی کا خبر لینے آندھی گئے تھے, تو آندھی کا آ گئی تھی. تو میں نے حکیم صاحب کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کیا تھا, تو آندھی وقت رک گئی تھی, آندھی نہیں آئی تھی. امتیاز احمد میلسی سے. السلام علیکم.
پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک جوڑا آیا، انہوں نے کہا کہ آپ ابکری پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ پڑھتے ہیں اکثر. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہماری پچھلے سال شادی ہوئی ہے اور ہم نے جو ہے سورہ بقرہ والا عمل کیا ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے 2 جڑواں بچے دیے. تو 6-7 ماہ کے عمر کے بچے تھے، 8-9 ماہ کے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچے تھے. اور وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس آیت کو آزمایا ہے. بچے کی پیدائش کے لیے بھی بڑی اکثیر ہے اور قرض لینے کے لیے بہت اکثیر ہے. جو قرضہ رکا ہوا ہو، ہر نماز کے بعد 11 بار یا ایک تسبیح پڑھی جائے تو قرضہ بڑی آسانی سے ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 3-4 دن سے خونی بلغم آ رہی تھی اور میری جو دل کی ہارٹ بیٹ تھی وہ 120 پہ چلی گئی اور اعمال بھی میں کر رہا تھا. لیکن ایک دن پھر میں نے جنت کا پاسپورٹ حضرت کی ایک کتاب ہے جو کہ حضرت کے شہید صدیق الرحمان صاحب نے تالیف کی ہے، اس میں نے پڑھا صفحہ نمبر 74 پہ لکھا ہوا تھا کہ 3 مرتبہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ 2 قرآن پاک کے برابر ملتا ہے. میں نے وہ عمل شروع کیا اور ساتھ میں نے جنت کا پاسپورٹ میں صفحہ نمبر 103 سے لے کر 114 تک دعائے گنج العرش تھی. میں نے ان دونوں کو نماز فرائض کے بعد، مطلب ہر فرائض کے بعد میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا ایک دفعہ. تو الحمدللہ اب میری خونی بلغم جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، 75% کم ہو گئی ہے، اور ہارٹ بیٹ بھی الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے یہ سارے مصائب جو ہیں وہ دور کر دیے. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اس امت کو اعمال پہ اللہ پاک کی ذات عالی سے مانگنے پہ جوڑتے چلے جائیں، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پھیلاتے چلے جائیں، کانٹے چنتے چلے جائیں، پھول بکھیرتے چلے جائیں. اللہ پاک جل شانہ کو یہ ادا بہت پسند ہے اور اللہ ان بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ ان بندوں کی اداؤں سے محبت کرتا ہے.